بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام اللہ الصمد کا خاص وظیفہ ہے، اور جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ ایک مجرب اور پائیدار عمل ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ الصمد کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسے دن کا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا، اور آپ پر رزق کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ آپ نے یہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اس وظیفے کے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا لازمی ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ جب آپ عمل مکمل کر لیں، جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے، اور یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ اس عمل کو رزق کے برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ رزق بارش کی طرح برسے گا، پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، اور آپ کے لیے رزق کے وسیلے پیدا کر دے گا، جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح رزق آئے گا جس طرح بارش برستی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کو پورا یقین سے کرنا ہے، جیسے ہم نے بتایا ہے ویسے ہی پڑھنا ہوگا۔ وظیفہ کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق کے دروازے توڑ کر اللہ تبارک و تعالی آپ کے خدمت میں رزق حاضر کرے گا۔ ویسا بھی اللہ الصمد کا وظیفہ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، جس میں اللہ الصمد کا لفظ بھی ہے، سورہ اخلاص آپ ہمارے ساتھ 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ علیہ السلام پر 1 مرتبہ درود بھیجیں۔ کم سے کم درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی آپ بھی ہمارے ساتھ 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر یہ درود آپ کو نہیں آتا تو پھر یہ درود 1 مرتبہ پڑھیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ استغفار ضرور کریں۔ استغفار کس طرح کرنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو استقامت کے ساتھ پڑھیں، ناغہ نہ کریں، مسلسل عمل کریں، چاہے 11 دن عمل کریں یا 21 دن عمل کریں یا 41 دن عمل کریں۔ جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو تب تک اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ اس عمل کا زیادہ سے زیادہ ورد 41 دن تک ہے، کم سے کم 11 دن تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو مزید دیتا ہے۔ اس عمل کو دوسروں سے چھپائیں
جب تک نتیجہ نہ آئے۔ اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے نمبر کے ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو مکمل سنیں اور عمل کریں، کیونکہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، مکمل دھیان سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ یقیناً آپ کی طلب ہدایت بہت خوبصورت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد کا وظیفہ صرف ایک ورد نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور زندگی کی اندرونی سکون و بیرونی مسائل کا حل عطا کرتا ہے۔ 3 درجوں پر مبنی روحانی رہنمائی۔ پہلا درجہ زبان سے ذکر کرنا وظیفے کا آغاز ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان وظیفہ شروع کرتا ہے۔ دل کی حاجت کو سوچ کر اللہ الصمد کو زبان سے ورد کرتا ہے۔ ذہن بھٹکتا ہے لیکن دل نرمی سے متوجہ ہونے لگتا ہے۔ اس وظیفے کو 100 بار صبح اور 100 بار شام اللہ الصمد پڑھیں۔ ہر بار تصور کریں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، سب سے بے نیاز ہے اور میں اس کا محتاج ہوں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دل کی شمولیت ذکر قلبی ہو۔ جب آپ مسلسل 7 سے 10 دن عمل کرتے ہیں تو دل اس ذکر کو قبول کرنا شروع کرتا ہے۔ اب زبان پڑھتی ہے لیکن دل بھی دھڑکن کے ساتھ اللہ الصمد صمد صمد اللہ الصمد اللہ الصمد کہہ رہا ہوتا ہے۔ دل کو سکون اور اندرونی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر وظیفے کی بعد 5 منٹ خاموشی سے بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد دل میں دہرائیں۔ سانس لیتے ہوئے اللہ اللہ اللہ، چھوڑتے ہوئے الصمد 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 تصور کریں۔ تیسرا درجہ، تیسرا مرحلہ روحانی اثر قرب الہی۔ یہ درجہ ان خوش نصیبوں کو ملتا ہے جو دل سے استقامت سے عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ الصمد کا ورد صرف زبان یا دل کا نہیں بلکہ روح کا ذکر بن جاتا ہے۔ آپ کی دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں، خواب یا اشارات سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ اب آپ کا یہ عمل ہو، روزانہ تہجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کریں۔ اس کے بعد دعا میں اللہ سے مانگیں جیسے بچے ضد کرتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 21 یا 41 دن یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، عمل کے ساتھ ساتھ برکت والے چھوٹے کام بھی کیا کریں۔ صدقہ دیں، روزانہ چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی یتیم یا مسکین کے سر پر ہاتھ رکھیں، اللہ کا قرب کا راز ہے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔ نماز حاجت ہفتے میں کم سے کم 1 بار ضرور پڑھیں۔ آپ کے اگلے سوال کا انتظار۔ اب آپ فرمائیں، کیا آپ کسی خاص حاجت کے لیے کر رہے ہیں؟ مثلا رشتہ، رزق، سکون، دشمنی، جاب؟ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ مسلسل کتنے دن دے سکتے ہیں؟ 11، 21 یا 41 دن۔ آپ کی نیت کے مطابق یہ آپ کو ایک شخصی خصوصی ورد وظیفہ بتاؤں گا جو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے اس وظیفے کو اعتقاد استقامت کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی آپ کا خاص حاجت ہے، رشتہ یا رزق یا سکون یا دشمنی سے یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو
آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔